السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم انوائٹ کرتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کو، جو کہ احمدیس جماعت اصلاح پسند کے بہت ہی سرگرم کارکن ہیں، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ قرآن مجید اور حدیث صحیح کے مطابق امام کون ہے۔ قرآن مجید اور حدیث صحیح کے مطابق امام کون ہے، اور دائمی روحانی امامت کون سی ہے، اور جس کا منکر فاسق ہے۔ تو اس ریگارڈنگ جانکاری دینے کے لیے تو محترم طارق چوہان صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ تو محترم طارق چوہان صاحب آئیں اور اپنے پوائنٹس رکھیں، اور اگر ہمارے کچھ سوال ہو تو انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ سے۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ امامت کے لحاظ سے، اور اس سے پہلے آپ اس کے پروگرام بھی کر چکے ہیں، جو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہر ایک مسلک کو اپنی بات کہنے کی ان کو موقع ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے امام کے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں کہ امام سے مراد کیا ہوتی ہے۔ تو لفظی معنی امام کے تو رہبر کے ہوتے ہیں، اور اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے زبان میں، اردو زبان میں، جیسا کہ رہبر، رہنما، پیشوا، ایسا شخص جس کی اقتداء کی جائے، جو نمونہ ہو، کوئی واضح راستہ، اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ قرآن کو بھی امام کہا جاتا ہے، اور خلیفہ کے لفظ میں بھی آتا ہے۔ امیر لشکر کو بھی امام کہتے ہیں، اور جو مصلح یا منتظم ہو اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ اور وہ ڈوری جس سے عام طور پر بلڈنگ جب بنائی جاتی ہے تو جو بلڈرز ہوتے ہیں، معمار، وہ عمارت کو سیدھا جس سے قائم کرتے ہیں اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ اور پھر سرغنہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، سردار کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور تسبیح کے اندر جو سب سے بڑا دانہ ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ اور تو اصطلاحی معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی فن کا جو معروف عالم ہو، جیسے فن حدیث میں امام بخاری ہے، فن فقہ میں امام ابو حنیفہ ہیں، تو ان کو امام کہا جاتا ہے۔ اور پھر نماز جب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں بھی پیش امام کہا جاتا ہے، جو نماز پڑھاتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے سب کے۔ مگر ایک قرآن مجید کے مطابق امام وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت دینے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں انسانوں کی ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مبعوث ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امام کا انکار کرنے والے نافرمانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا کہ جو میں نے امام بھیجا تھا اس پر تم کیوں ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے۔ اور مگر انسانوں کے جو مقرر کردہ امام ہیں ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے اماموں کو جن کو انسانوں نے مقرر کیا ہو یا بنایا ہو، ان کے انکار سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی خدا تعالیٰ کے حضور، کیونکہ ایسے اماموں کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امام پر ایمان نہ لانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے نزدیک امام وہ نمائندہ الہی ہے جو امت کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے لوگ اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، چاہے لوگ اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں یا تھوڑے لوگ دیں، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا، اس کو لوگوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اور اسے ہدایت کے لیے مامور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ صلاحیتوں کے لحاظ سے کون امام بننے کا قابل ہے،
اور ایسے امام کے مبعوث ہونے کا صحیح وقت کون سا ہے، اور کون سی ہدایت ہے جو انسانوں کو دینی ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت دی جاتی ہے اور اس کو پیغام دیا جاتا ہے، جو جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الانعام آیت 124 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت اپنی کہاں پہ رکھنی ہے، کیونکہ یہ رسالت وہ امام ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر۔ پھر سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ السجدہ آیت 25۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، سورہ البقرہ 125۔ یعنی امام بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے ہدایت بھی صرف وہی دے سکتا ہے۔ لوگوں کا مقرر کردہ امام وہ تو خود اپنی ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ کسی کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی جو خود اندھا ہے وہ کسی کو روشنی کیا دکھا سکتا ہے؟ مگر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر امام آتا ہے اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے اور پھر وہ یہ ہدایت آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کا مامور اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مامور اور کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ پوچھ کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے؟ کہہ دے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، پس کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو ہدایت نہیں پا سکتا مگر محض اس صورت میں کہ اسے ہدایت دی جائے؟ بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ تمہارے مقرر کردہ جو ائمہ ہیں ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود بے ہدایتیں ہیں، کیونکہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اس کو دی جاتی امام وقت کی اہمیت کے لحاظ سے ایک متفق علیہ حدیث ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ امام وقت کو شناخت، اور اس حدیث کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، اور یہ امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے معاویہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص بغیر امام کے مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ کنز العمال جلد 1 صفحہ 26۔ اور ابو داؤد طیاسی اپنی مسند میں اور ابو نعیم اپنی کتاب حلیہ میں حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر امام کے مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جس شخص نے اطاعت امام سے ہاتھ اٹھا رکھا تو قیامت میں ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس بریت کی کوئی حجت نہیں ہوگی۔ کنز العمال جلد 3 صفحہ 200۔ یعنی امام وقت کا انکار کرنے والے جاہلانہ عقیدہ رکھنے والے ہوں گے، اور ان کے اعمال بھی جاہلانہ ہوں گے، جو اس بات کا کھلے عام اظہار ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کے امام کو شناخت نہیں کیا، اسی لیے جاہلیت ان کا مقدر بن چکی ہے، اور یہ ان کے رویے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مہر صداقت ثبت کر رہے ہیں۔ اب ہم موجودہ دور کے 3 بڑے فرقوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ جاہلیت پر قائم ہیں یا حق پر قائم ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن مجید اور ارشادات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ فرقے جاہلیت کا شکار ہیں، تو پھر ہم بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ تینوں فرقے یقیناً جاہلیت پر قائم ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے امام وقت کو، سب سے بڑا مسلمانوں کا جو فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور یہ فرقہ بھی خلافت کی بنیاد 12 اماموں والی حدیث پر رکھتا ہے،
لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی 12 اماموں کی گنتی پوری نہیں ہوتی۔ ان کے عقیدہ کے مطابق خلفائے راشدین کے بعد امامت منقطع ہو گئی، اور بعد میں کن خلیفوں کو گننا ہے ان کے متعلق ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرقہ وحی و الہام کا بھی منکر ہے، اور رسول اکرم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتا ہے کہ انہوں نے آ کے نعوذ باللہ مکالمہ الہیہ کو ہی بند کر دیا، اور گویا یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت، اور پھر ان کی عملی حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ یہ منافق ترین اور دھوکہ باز قوم ہے، اور دینی مدرسوں کی آڑ میں بدفعلیوں کا بازار گرم ہے، مردہ پرستی اور قبر پرستی عام ہے، سینکڑوں سال سے منو مٹی کے نیچے دبی جو نجاست بھری ہڈیاں ہیں ان کو یہ بدبخت سجدے کرتے ہیں اور ان سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں دھوکہ دہی، فریب، ملاوٹ، بد اخلاقی، بد کرداری، رشوت خوری، یہ ان کا ایک طرہ امتیاز بن چکا ہے۔ اس لیے جو بھی شخص ان کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، ان کے غلیظ اور گندے عقائد کو دیکھتا ہے، ان کے مشرکانہ رویوں کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے تو جان جاتا ہے کہ یہ بدبخت فرقہ جو ہے یہ حق سے دور جا پڑا ہے، اور جاہلیت اس کا مقدر اس لیے ہو گئی ہے کہ اس فرقہ نے وقت کے، اور پھر اس کے بعد شیعہ فرقہ ہے جس میں سب سے بڑا اثنا عشری فرقہ ہے۔ یہ بھی خلافت کی بنیاد 12 اماموں والی حدیث پہ رکھتے ہیں، اور اہل بیت کے 12 امام گنتے ہیں جن کے پہلے امام حضرت علی ہیں، اور یہی بات ان کے اس مفروضے کو، یعنی اماموں کے مفروضے کو رد کر دیتی ہے، کیونکہ حضرت علی سے پہلے تو یہ تینوں خلیفوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام مقرر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ کام کیا، کیونکہ قرآن مجید میں تو یہی ہے کہ اب وحی کے بغیر یہ رسول بولتا ہی نہیں ہے۔ اور نیز منہاج نبوت پر حضرت ابو بکر کا ہونا ثابت ہے، کیونکہ آپ کے دور میں خوف کو امن میں بدل دیا گیا، جو قرآن مجید کے مطابق خلیفہ حضرت علی بے شک خاتم الاولیاء تھے، مگر انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت پر مامور کیا اور امام بنایا۔ سو یہ ان شیعوں کا من گھڑ، اور پھر 12ویں امام غائب کا عقیدہ بھی انتہائی مذاق خیز اور جاہلانہ ہے۔ یعنی ایک امام ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو وہ غائب ہے، ابھی غائب اگر ہے تو وہ ہدایت کیسے دے گا؟ وہ کیسے امام بن گیا جس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ خود کو غائب سے حاضر میں لا سکے؟ اور تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو 12 نقیبوں کی جو آیت ہے اس سے شیعوں کا امام منتظر مراد نہیں، اس کی تو دراصل کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہ سرے سے اس کا کوئی وجود ہے، بلکہ یہ تو صرف شیعہ کی وہم پرستی اور ان کا تخیل ہے۔ نہ اس حدیث سے شیعوں کے فرقے اثنا عشریہ کے ائمہ مراد ہیں۔ اس حدیث کو ان ائمہ پر محمول کرنا، یعنی 12 اماموں والی حدیث کو، یہ بھی شیعوں کے اس فرقہ کی بناوٹ ہے جو ان کی کم عقلی اور جہالت کا کرشمہ ہے۔ یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس اور شیعہ فرقہ کی جہالت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو تو محرم کے دنوں میں ان کا ماتمی انداز دیکھ لیں۔ زنجیر زنی، منہ پر تھپڑ مارنا، عورتوں اور مردوں کا مل کر سینہ کوبی کرنا، یہ سب اعمال دین اسلام کے نام پر ایک کلنگ کا ٹیکہ ہے۔ شیعہ جاہلین کا سارا دین بس حسین اور کربلا کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے ذاکر سب سے بڑے ڈرامہ باز ہیں جو نئی نئی کہانیاں گھڑ کر کربلا کے نام پر سناتے ہیں۔ پھر ان شیعہ ماتمیوں سے کوئی پوچھے کہ بھی کربلا میں حضرت حسین کے علاوہ حضرت علی کے 8 اور بیٹے بھی شہید ہوئے، مگر ان کی شہادت پر کسی شیعہ مکار کو روتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر تھے، جن سے حضرت علی تو بہت محبت رکھتے تھے، مگر یہ شیعہ جاہلین ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے نام سے ان کو چڑ ہے، اور ان کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یعنی کربلا میں حضرت حسین کے علاوہ
ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبید اللہ بن علی، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، محمد اصغر بن علی، یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے تھے، لیکن ان کی شہادت پر کبھی کسی شیعہ کو روتے نہیں دیکھا۔ حسین حسین کا نام لے کے یہ اپنے سر پیٹتے ہیں، بال اکھیڑتے ہیں، منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، سینے پیٹتے ہیں، لیکن باقی کسی کا نام نہیں لیتے۔ اور پھر جو امام یہ گنتے ہیں شیعہ، ان میں سے کسی نے ماموریت کا دعویٰ نہیں کیا، اور ان کے نام نہاد امام بھی سنی مشرکین کی طرح قبر پرستی ہی کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی وہی مشرکانہ رویہ۔ اب یہ امام جعفر صادق جن کو یہ کہتے ہیں انہوں نے امام بنایا ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو شخص امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جو وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوتا ہے، تو اس کا پہلا قدم اٹھتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر قدم کے ساتھ وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر امام حسین تک پہنچتا ہے۔ جب تک کو وہ وہاں پہنچتا ہے تو یعنی یہ من گھڑت عقیدہ انہوں نے کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ کسی کی قبر پہ جاؤ گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے؟ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق بھی کوئی ایسی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی وفات سے پہلے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ وہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ وہ اپنے بڑوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو وہی بدبختی یہود اور نصارہ والی یہ شیعہ میں بھی آ گئی، اور یہ نام نہاد سنیوں میں بھی آ گئی۔ تو یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ جاہلین کے گروہ ہیں، انہوں نے امام وقت کو شناخت نہیں کیا۔ اور تیسرا فرقہ جو ہے وہ یہ مرزائی فرقہ ہے۔ یہ اس کے جو خلیفہ مرزا طاہر صاحب تھے، انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہماری تعداد 20 کروڑ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس کے متعلق ہم نے اس وقت بحث نہیں کرنی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو مرزائی فرقہ ہے، یہ مرزائی خلافتی گدی کی بنیاد تو آیت استخلاف پر رکھتا ہے، جس میں حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا الہی وعدہ دیا گیا ہے، مگر پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہوئے یہ عقیدہ گھڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ اس آیت اور جس خلافت کو یہ بدبخت مرزائی خدائی خلافت کہتے ہیں، اس کے بانی مرزا محمود المشہور خلیفہ ثانی تھے، اور ان کے اپنے بیان کے مطابق اس مرزا خاندان کی خلافت کو 1956 میں اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ خلیفہ ثانی جی کو خطرہ تھا کہ کہیں حکیم نور الدین کے بیٹے خلافت پر قبضہ نہ کر لیں۔ چنانچہ عیسائی پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر ایک مرزائی خلافتی گدی بنائی گئی، اور اس کے اوپر خدائی خلافت ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ اور مرزائیت بھی دوسرے نام نہاد مسلمانوں کی طرح مشرکانہ طرز عمل پر قائم ہے۔ ان کا موجودہ خلیفہ مسرور مفرور جہالت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو مرزا مسرور کی ندا کے ساتھ 44 منٹ کی لیک آڈیو سماعت فرما لے، جس میں مرزائی خلیفہ کی جہالت امڈ کر بہہ رہی ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اس جاہلوں کے سردار خلیفہ کے قصیدے مرزائی غلام لہک لہک کر پڑھتے ہیں، اور ایسے حمد کے ترانے گاتے ہیں جیسی حمد صرف اور صرف خدائے ذوالجلال کو زیبا ہے۔ پس دین مرزائیت کی جہالت اور مشرکانہ طرز عمل گواہ ہے کہ یہ بدبخت فرقہ بھی وقت کے امام اور دو فرقے جیسے سنی اور شیعہ کا میں نے ذکر کیا، ان لوگوں کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خلافت اسلامیہ کا ذکر کرتے ہوئے آیت استخلاف کا ذکر ہی نہیں کرتا، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی بات حدیث مجددین میں بیان کی گئی، جو کہ کتاب الملاحم ابو داؤد میں ہے، جو صحاح ستہ میں سے ہے، کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
فیما علم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لهذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجددها، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو کھڑا کرے گا، ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو اس دین کی، اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ اور یہی ہے وہ دائمی روحانی خلافت جس کا آیت استخلاف میں ذکر ہے، اور یہ حدیث مجددین جو ہے اس آیت استخلاف کی ایک شرح ہے۔ اور چونکہ یہ علم غیب سے یہ باتیں تعلق رکھتی تھی تو ظاہری اس کو حدیث قدسی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کی جو امت ہے اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام کیا گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ وہ جاری رہنا وہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانوں کو ہدایت آ نہیں سکتی، مل نہیں سکتی جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ دی جائے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے کسی کو چنتا ہے اور پھر اس کو ہدایت کے لیے قائم کرتا ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہدایت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، قرآن مجید آخری شریعت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بغیر امت کبھی بھی ہدایت پر نہیں رہ سکتی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بے ہدایتی امت اسی لیے ہے کہ وہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا خلافت کا، یعنی مجددین کا، اس کا یہ انکار کر چکے ہیں، اور اس لیے بدترین مخلوق اس وقت آسمان کے نیچے یہ ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی تھی۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے، یہ کوئی کافروں کے متعلق یہ آیت نہیں اتری۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آل عمران 180 آیت میں کہ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، یہ کافروں سے خطاب نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو کافر تھے ان سے یہ خطاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ خطاب فرما رہا ہے، اور فرماتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ تشریح فرما دیتا ہے، کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ یہ جو خبیث کو طیب سے الگ کرنے کا خدا تعالیٰ کا یہ سلسلہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو خبیث کو طیب سے الگ کرنے کا سلسلہ ہے یہ ایک جاری سلسلہ ہے، اور چونکہ یہ خطاب مومنین سے ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر مومنین ہوتے ہیں ان میں خبیث اور طیب ملے جلے ہوتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ خبیث کون ہے طیب کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریق ہے خبیث کو طیب سے الگ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو چن کر بھیج دیتا ہے، تو پھر جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ طیب کہلاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خبیثین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہی بات آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جب خدا کا خلیفہ آ جائے، جو رسول کا خلیفہ ہے خدا کی طرف سے وہ آئے گا الہام پا کر، تو پھر جو اس کا انکار کرے گا وہ فاسقوں میں ہوگا۔
بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت استخلاف جو سورہ نور کی آیت 56 ہے اس میں یہ فرما دیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کے مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اور پہلے گزرنے والے خلیفے کون سے ہیں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے خلیفے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے بھیجا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے مجددین تھے۔ یہ جو حدیث مجددین میں یبعث کا لفظ ہے اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ صدی کے سر پر الہام کے ذریعہ وہ شخص کھڑا کرے گا، وہ مبعوث ہوگا، وہ کوئی کمیٹی نہیں بنائے گی، کوئی لوگ مل کے نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور الہام کے ذریعہ کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ الہام کے بغیر انسان صحیح راہ، کیونکہ الہام ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک زمانہ کے لوگوں کا دل تسلی پاتا ہے۔ اگر پہلے زمانہ میں الہام تھا تو آج کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ جاہلیت ان نام نہاد مسلمانوں کی ہے کہ یہ الہام کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے یہ دنیا کی بدترین مخلوق بن چکی ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ پچھلے زمانہ میں کلام کرتا تھا انسانوں کے ساتھ تو اب کیوں نہیں وہ کلام کرتا؟ اگر اب ہم کہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا تو ہمیں شک پڑے گا کہ وہ شاید بہرا بھی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اگر ہم اس کو گونگا بہرا کہیں گے تو پھر ہمیں شک پڑے گا کہ اس کی تمام دوسری جو صفات ہیں وہ بھی شاید معطل ہو چکی ہیں۔ تو یہ انتہائی بدبختی ہے کہ انسان ایسا خیال کرے کہ خدا تعالیٰ اب نعوذ باللہ کبھی بولے گا ہی نہیں، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر امت ہے اس سے اول طور پر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، لیکن وہ بدبخت جو خدا تعالیٰ کو گونگا بہرا سمجھتے ہیں وہ اس سے محروم ہیں، اور اسی محرومی کی وجہ سے یہ سارے نام نہاد مسلمان مرزائیوں سمیت ایک بدترین مخلوق بن چکے ہیں۔ مرزائی جو تھے انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مانا، جنہوں نے اجرائے نبوت کے متعلق دلائل سے ثابت کیا، اور وہ خود انہوں نے ثابت کیا کہ خدا تعالیٰ نے میرے اوپر بارش کی طرح الہام کیا۔ لیکن چونکہ مرزائی خلافتی گدی کو چلانے کے لیے مجددیت کا انکار کرنا ضروری تھا، اس لیے اس بدبخت مرزائیت نے مجددیت کا انکار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کا انکار کیا، اور مرزا صاحب کی تعلیم سے بھی انکار کر دیا، تاکہ اپنی یہ مرزائی خلافتی گدی جس کو ندا نے مرزائی کنجر خانہ کہا ہے اس کو یہ چلا سکے۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کے سے تعلق کا انکار کیا جاتا ہے، اور تعلق خدا تعالیٰ کا الہام سے ہی بنتا ہے۔ اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے خدا بولتا تھا اب نہیں بولتا؟ ایک شخص جو حق کا طالب ہے، جو ہر وقت خدا تعالیٰ کی محبت میں محو رہتا ہے، اس کو خدا کی طرف سے یہ تسلی ہی نہ ملے کہ انل موجود کی آواز ہی نہ اس کو آئے، کیسی بدبختی ہے۔ اور یہ بدبخت جو ہے نام نہاد مسلمان یہ تہمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے ہیں کہ پہلی امتوں پہ تو الہام ہوا تھا، نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ تو یہ ان کی جاہلیت کا نشانی ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے مامور زمانہ کو شناخت نہیں کیا۔ 14ویں صدی کے مجدد کا بھی انکار کر دیا اور پھر 15ویں صدی کے مجدد کا بھی انکار کر دیا، اور جاہلیت میں بڑھتے چلے جا۔ جب بولنا خدا کی صفت ہے تو کیا خدا کی صفات کبھی معطل بھی ہوتی ہیں؟ اگر معطل ہو جائیں تو پھر وہ قادر مطلق اور ازلی ابدی کیسے کہلا سکتا ہے؟ ذرا سوچیں اس بات پہ، اپنے بد عقائد کو چھوڑ کر کبھی غور کیا کریں۔ اور اگر معطل نہیں ہوتی تو اب وہ کیوں نہیں بولتا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک شخص کو سوچنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو الالباب، جو غور و فکر کرتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں، لیکن جو اندھے عقیدوں کی طرح نجاست بھری ہڈیوں سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زندہ مذہب ہے۔ تو دوسرے مذاہب والے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی اچھا آپ کے اسلام میں ایسی کیا خاص چیز ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں ہمارا بھی زندہ مذہب ہے۔ تو اسلام کی خاص چیز یہ ہے، یہ دائمی روحانی خلافت آیت استخلاف کے مطابق جو سلسلہ مجددین ہے، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جس کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوا، اور جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے جو 14ویں صدی میں آئے، اور جس کے 14ویں خلیفہ حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام ہیں جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، کیونکہ یہی ہے جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جس کا انکار کرنے والے فاسقین ہیں، جو جہالت پر قائم ہیں، جن کی موت بھی جہالت پر ہوگی اگر وہ اپنی اس گمراہی سے باز نہ آئیں گے۔ جو اسلام کی زندگی کا ثبوت ہی یہی ہے کہ اس میں ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص مبعوث کیا جاتا ہے جو خدا تعالیٰ سے الہام پاتا ہے، اور وہ ہدایت جس کی اس زمانے کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جو لوگ اس الہامی سلسلہ کو منقطع خیال کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، بدبخت ہیں وہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسلام کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ اس کا خدا ایک زندہ خدا ہے، اس کی کتاب ایک زندہ کتاب ہے، اس کا رسول ایک زندہ رسول ہے، بلکہ وہ اس کا عملی ثبوت بھی دیتا ہے، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے آدمی موجود رہتے ہیں جو الہام الہی سے مستفیض ہوتے ہیں، اور پھر ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کے مبعوث ہوتا ہے، اور جو الہام کو جھٹلانے والے ہیں ان کے رد میں ایک زندہ دلیل بن جاتا ہے، اور اس بات کے ثبوت کے لیے اس کی بعثت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہونا ایک زندہ بات ہے، کیونکہ زندہ خدا کی ہستی کا، اس کے زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحیح بخاری صفحہ 491 جلد اول۔ تو یہ جو شیعہ اور سنی اور دوسرے مسلمان ہیں، یہ 12 اماموں والی حدیثیں لے لے کے تو اس کے اوپر اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری جو باتیں، جو احادیث ہیں اور جو قرآنی آیات ہیں، وہ تو اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں، لیکن کیونکہ اپنے عقائد جو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری شرعی نبی تھے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے پھر یہ مجددین کا سلسلہ جاری کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبیوں کی طرح نبوت کے مقام پر فائز ہیں، لیکن ان کو نبوت کا نام نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو مجددین کا نام دیا گیا، مگر ان کا رتبہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان کے بعد آنے والے انبیاء کا تھا، جو تورات کی خدمت کے لیے آئے تھے، اور یہ جو مجددین ہے یہ قرآن مجید کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چونکہ مبعوث ہوتے ہیں اس لیے ان کا منکر فاسق قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس سے تھوڑی سی تفصیل لکھی گئی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہر ایک کے بعد دوسرے کی بیعت پوری کرو اور ان کے حق اطاعت کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رعیت کے متعلق ان سے سوال کرے گا، کیونکہ ان کا منکر فاسق ہوگا۔
جیسے کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی. پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ جو وعدہ ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا قرآن مجید کی حفاظت کا، یہ اس کے مضامین کی حفاظت کا وعدہ ہے. اور یہ وعدہ بھی یہ سلسلہ مجددین سے پورا ہوتا ہے، کیونکہ ہر زمانہ میں، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص مبعوث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قرآن کا علم دیا جاتا ہے، اور وہ سوال جو قرآن مجید کے آیات کے متعلق اٹھتے ہیں ان کا وہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر. تو اس طرح قرآن مجید کے مضامین بھی محفوظ رہتے ہیں مجددین کے سلسلہ کی وجہ سے. اور یہ جو وعدہ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ پورا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ ایک دائمی روحانی خلافت ہے. اور مجددین کا جو سلسلہ ہے وہ آج ہمارے سامنے، ہمارے وقت میں موجود ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو امام مہدی بھی تھے اور مجدد وقت تھے، 14ویں صدی ہجری کے مجدد تھے. ان کی کتابیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان کی زندگی کے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں. اور پھر 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اس وقت زندہ ہم میں موجود ہیں. تو یہ ثبوت ہے کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے، اور ہمارا رسول حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ رسول ہیں، اور ہمارا دین ایک زندہ ہے جس میں تازہ بتازہ مثالیں موجود ہیں کہ خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور دین کی وہ تجدید کرتا ہے اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرتا ہے.